اولاد کی نافرمانی جس سطح پر بھی ہو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش سمجھ کر تسلیم و رضا کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ کسی بھی حالت میں مایوسی مومن کی شان کے خلاف ہے۔ مایوس ہو کر اولاد کو کوستے رہنا، انہیں بد دعا کرنا بہت بڑی سخت بات ہے۔ قبولیت کی گھڑی میں کی جانے والی بد دعا لگ گئی تو پھر یہی چیز والدین کے لیے ساری زندگی کا روگ بن جاتا ہے۔ والدین کو خود اپنا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ بعض اوقات اولاد کی نافرمانی خود اپنے کسی عمل کا رد عمل ہوتی ہے۔ اگر آپ سے خدا نخواستہ اپنے والدین کے حق میں کوئی کوتاہی ہوئی ہو تو فی الفور ان کی معافی اور تلافی کریں۔ انشاءاللہ یہ عمل آپ کے اولاد کے لیے بھی اصلاح کا مجرب ہے۔ اولاد کو فرمانبردار بنانے کے لیے خود بھی صالح بنیں۔ گھر کے سربراہ ہونے کے ناطے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ محبت اور محنت کے ساتھ گھر کے ماحول کو اسلام کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کریں۔ آج کل موبائل فون، انٹرنیٹ پیکیجز، فلمیں، ٹی وی ڈرامے، مار دھاڑ پر مبنی کارٹون وغیرہ، یہ سب چیزیں بچوں کے اخلاق پر بہت برے اثرات مرتب کرتی ہیں، اور ہم ہوش کے ناخن اس وقت لیتے ہیں جب پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے۔ گھر کا ماحول ایسا ہو کہ بچے کو خود بخود نماز کا شوق پیدا ہو، ان کے معصوم دل اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ کا خوف سے لبریز ہو، وہ اچھائی اور برائی کو امتیاز کر کے نیکی پر ثابت قدم رہ سکیں، اپنے دامن کو گناہوں سے بچا سکیں۔ اولاد خدا نخواستہ نافرمان ہو تب بھی آپ کی توجہ اپناہیت کی مستحق ہے۔ کبھی اپنے بچوں سے مانکا بھی کیا کریں تاکہ ان کے دلوں میں آپ کی محبت اجاگر ہو۔ اہل عرب میں تو یہ معمول تھا کہ اولاد جب بھی اپنے والد سے ملاقات کرتی تو ان کے پیشانی پر بوسہ دیتی۔ قرآن مجید میں حضرت لقمان علیہ السلام کا انداز بیان یوں ذکر فرمایا گیا۔ وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے، اے میرے بیٹے، آپ بھی اسی طرز پر مخاطب ہوا کریں، پھر اس کے اچھے اثرات آپ بھی دیکھیں گے۔ اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہو کر دائیں بائیں لوگوں میں تذکرہ نہ کریں۔ اولاد کی حالت جیسی بھی ہو، عزیز و اقارب میں ان کی تعریف اور حوصلہ افزائی کریں، یہ ان کی اصلاح کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اولاد کی نافرمانی سے پریشان والدین، حضرت حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ ملفوظ نہایت تسکین بخش ہے کہ مومن کو پریشان کرنے والی چیز سوائے ایک چیز کے اور کوئی نہیں، وہ حق تعالی و شانوں کی عدم رضا، ناراضگی ہے۔ اس سے تو ہم مومن کے دل میں جتنی بھی پریشانی ہو اور جو بھی حالت ہو وہ تھوڑی ہے۔ میرے اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اولاد کے متعلق صرف تدبیر ہمارے ذمے ہے، مثلاً تعلیم کے لیے ایک استاد کی تلاش کرنا، کاغذ قلم دوات کا مہیا کرنا، کتابوں کی خرید و فروخت دینا، مزید برآں علم کے منافع اور فضائل سنانا۔ اس کے بعد جو بھی نتیجہ ہو وہ اللہ کی رضا سمجھ کر راضی رہنا چاہیے۔ اولاد کی نافرمانی کو خود پر ایسا سوار نہ کریں کہ گھر بھر کا نظام ہی متاثر ہو جائے۔ اولاد کی موجودہ حالت پر صبر و شکر کریں اور اپنے ذہن میں فرمانبرداری کا کوئی ایسا معیار قائم نہ کریں جہاں تک اولاد پہنچ ہی نہ سکے۔ آج کے بچوں کو اپنے بچپن اور ماضی کے حالات پر منتب نہ کریں، اپنے قریبی اللہ والوں کے ہاں خود بھی آنا جانا رکھیں، اپنے بچوں کو بھی اس مبارک عمل کی عادت ڈالیں تاکہ وہ اللہ والوں کی دعائیں لینے والے بنیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے وہ آپ کی زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں آپ کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنیں گی۔ اولاد کی فرمانبرداری کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے وہ دعا ہے۔ اولاد کی اصلاح کے لیے حتی المقدار تدبیر اور کوشش کریں، پھر معاملہ اللہ کے سپرد کر دیں۔